نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں آج ہے عقد نکاح کی کیفیت، آداب اور ان صفات کے بیان میں کہ جن کا عورت میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ میں انشاءاللہ اس کا کچھ خلاصہ، بہت سی باتیں ہیں، کئی باتیں میں پہلے مختلف دروس میں بیان کر چکا ہوں، جو رہ گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ آج مکمل ہوں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے ایک بالغ مرد ہو یا عورت ہے، فقہ حنفی کے مطابق اس کا نکاح وہ خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں کنڈکٹ، لیکن یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، اخلاقی نہیں ہے۔ اخلاقی یہی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی لیے امام شافعی اور کئی باقی ائمہ کے نزدیک جو عورت خود اپنا نکاح کرے گی تو اس کا نکاح نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ولی کا ہونا شرط ہے۔ اگرچہ احناف کے نزدیک یہ نابالغ عورت کے لیے تو ہے لیکن بالغ کے لیے نہیں ہے، لیکن چاہے عورت کچھ بھی ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت، اس کو نکاح خود کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ولی کون ہے وہ میں ترتیب بیان کر چکا ہوں۔ اس کے اولیاء ولی ہیں، اس کے اگر وہ پہلے سے شادی شدہ، اس کے اولاد ہے، اولاد بڑی ہے تو اس کے بچے اس کے ولی ہیں، اس کا باپ اس کا ولی ہے، اس کے چاچے اس کے ولی ہیں، اس کے کزن اس کے ولی ہیں، یہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں یہ اس کے ولی ہوتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام میں یہ ضروری ہے لڑکا بھی لڑکی بھی دونوں کی رضامندی ہو، بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہوتا۔ تو وہ تو اس لیے اسلام میں فورس میرج ہے ہی نہیں، جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ فورس میرج کے الزام انسان مسلمانوں پر، اسلام پر کہاں سے لگ گیا؟ جب یہ اس کے بنیادی شرائط میں سے ہے کہ دونوں کی مرضی ہو، اگر ان کی مرضی نہیں ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور بس یہ ضروری ہے کہ وہ منہ سے بولے، اگر چپ بھی رہے تو یہ اس کی مرضی ہی شمار ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ گواہ ہوں، گواہ کیسے بھی ہوں، نکاح تو ہو جائے گا لیکن افضل ترین مسئلہ یہ ہے کہ نکاح نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار ہو۔ ایک ہر مسئلے کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے قانونی، وہ فقہ میں مسائل بیان ہوتے ہیں، ایک اس کی اخلاقی، اور بہترین چیز تو بہترین وہی جو تصوف میں بیان ہوتا ہے۔ تو فرمایا نکاح کے جو گواہ ہوں کوشش انسان کرے نیک، پرہیزگار، متقی، پارسا لوگوں کو نکاح کا گواہ بنائے تاکہ اس نکاح میں برکت بھی ہو۔ اور پھر جو نکاح ہے وہ اس میں یہ لفظ زوجیت، تزویج، نکاح کا لفظ صراحتاً بیان کیا جائے دونوں کو کہ بھائی تیرا نکاح ہوں، میں تجھ سے نکاح کی اجازت لیتا ہوں یا تیرے نکاح میں نکاح دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو نکاح کنڈکٹ کر رہا ہے، جو نکاح کی یہ سرمنی کو سارا، تو وہ خطبہ یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو جائے، پھر خطبہ پڑھے اور اس کے بعد یہ کہ بسم اللہ والحمدللہ، یعنی فلاں عورت کا نکاح اتنے مہر پر تیرے ساتھ کر دیا، یہ الفاظ کہے، یہ عورت کا تعین کرے، اس کا نام، اس کے والدیت، اس کے باقی بالکل پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے۔ اسی طرح عورت کے سامنے مرد کا نام، والدیت، ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اور جب بھی یہ کلام شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام اور اللہ کی حمد و ثنا، بسم اللہ الحمدللہ، اور اس کے بعد کلام کا آغاز کرے، تاکہ اللہ بسم اللہ سے جو کام شروع ہوگا اور اللہ کی حمد سے جو کام ہوگا تو اس میں برکت ہوگی۔ اور اسی طرح جس عورت کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس میں کم از کم 1 مرتبہ اس کو دیکھ لینا، یعنی کم از کم نہیں، ویسے ہی 1 مرتبہ
ساری میں نے یہ لفظ نہیں کہا، زیادہ مرتبہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ اس کو دیکھ لینا بہت بہتر ہے، تاکہ بعد کے جو مسائل ہیں وہ پیدا نہ ہو کہ یہ دیکھ لے جس خاتون کے ساتھ، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، اور انسان کی نیت بھی صحیح ہو۔ میں نیت کا مسئلہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نیت ہو اولاد، اور نیت ہو اپنی آنکھوں کو اور اپنی شرمگاہ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانا۔ اور اسی طرح جس عورت کے ساتھ پیغام نکاح دیا جا رہا ہے، یعنی جو اس کے ساتھ منگنی کا مسئلہ، تو اس میں سے یہ چیزیں دیکھنے ضروری ہیں کہ وہ عورت کہیں ایک تو وہ کسی کی عدت میں نہ ہو، یعنی ایسا نکاح نہیں کہ کسی نے پہلے سے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اور یا اس کا شوہر نے طلاق دے دی ہے اور ابھی عدت ہی میں نکاح، یہ پہلے پوچھ لینا چاہیے وہ پہلا نکاح یا ثانی ہے، اگر دوسرا ہے تو پھر اس کی صورتحال کیا ہے۔ اور وہ عورت مرتدہ بھی نہ ہو، بت پرست بھی نہ ہو، زندیق بھی نہ ہو، یعنی اس کا ایسا بھی نہ ہو کہ اس کا نہ خدا پر ایمان ہے نہ رسول پر ایمان ہے، اور اباحتی بھی نہ ہو، یعنی مرتدہ بھی نہ ہو، بت پرست بھی نہ ہو، زندیق بھی نہ ہو۔ زندیق وہ آتے ہیں کہ پرواہی نہیں، مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کئی لوگ پیدا ہیں کہ وہ ہم بس ایسے ہی آزاد، مادر پدر آزاد ہے، نہ ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اور ویسے تو وہ خاص کر یہ جو اوپر والا طبقہ نہیں، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ زیادہ تر بے دین ہی ہوتا ہے، ان کا خدا رسول پر قیامت پر ایمان کوئی بھی نہیں ہوتا، تو الا ماشاء اللہ۔ تو کوشش کریں کہ اس بات کو پہلے، اور اباحتی بھی نہ ہو، کیونکہ یہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لڑکی دوپٹہ کرے نہ کرے، لڑکی وہ حجاب کرے نہ کرے، وہ کیسی ہو، نماز کی پابند ہوئی نہ، ایسی عورت کے ساتھ نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو اباحتی ہو، اور جو جن مکس گیدرنگ، جیسے آج کل کی یہ بہت سی ایسے یہ ایکٹریس وغیرہ یا اس قسم کی خواتین ہیں جو مردوں میں بے حجابانہ آتی جاتی آزادانہ گفتگو کرتی ہیں، تو ان عورتوں سے نکاح بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ میک شور کر لے کہ وہ باحیا کسی اچھے گھرانے کی ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ جیسے آج کل صلح کلی قسم کے کہ ہمارے لیے سب ہی ٹھیک ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، یہ جو نا سب کچھ کرتے ہیں اور سب جائز سمجھتے ہیں اور سب کو درست سمجھتے ہیں، یہ خطرناک ہے۔ صبح صلح کلی بھی نہ ہو، اباحتی بھی نہ ہو۔ اباحتی کا مناظر ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، ہر کام میں جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ سارے درست ہے، جو کچھ اصل میں یہ نفس پرستی ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا جو کوئی عورت ہے، جس کے اس قسم کے خیالات ہوں، جو اباحتی ہو، صلح کلی قسم کی ہو، تو اور پھر یاد رکھ لیں یہ جو کتابی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے نا، یہ مطلقاً جائز نہیں ہوتا، وہ نصرانی وہ ایسی عورت نصرانی یا یہودی کے ساتھ شریعت نے نکاح کو جائز کیا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے لوگ نصرانی ہیں، اور پہلے سے لوگ کرسچن آ رہے ہیں، جیسے یورپین لوگ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے کرسچن ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی ہندو تھا، بدھسٹ تھا، یا کوئی اور ہے، اس نے اگر ہندو مت کو چھوڑ کر کرسچینٹی، جیسے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں زیادہ تر جو عیسائی ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے عیسائیت کو، بدھ مت کو یا ہندوازم کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کی، ان ایسے عیسائیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے اصول ہے، اہل کتابیہ صرف اس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے کہ جو پہلے سے آ رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت اور آپ کے بعد اگر وہ کسی دوسرے مذہب میں تھی تو آپ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، وہ اگر انہوں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، یہودیت قبول کر لی ہے، کوئی بھی کافر ہے، ایسی عیسائی جو بننے والے عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا۔
اور اسی طرح عورت کی ساری خوبیاں سب چیز اس کی دیکھ لینا چاہیے، ہر چیز، اور خصوصاً جو چیز دیکھنے والی ہے نہ اس کے مال وغیرہ، نہ اس کے پارسائی کو دیکھیں، اس کے کریکٹر کردار کو دیکھیں، اس کے عادات کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے حسن خلق کو دیکھیں۔ بد مزاج عورت، نا شکر گزار عورت، زبان دراز عورت اور بے جا حکومت کرنے والی عورت، ایسی عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، جو زبان دراز ہو، جو بد مزاج ہو، جو نا شکر گزار ہو، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ اگر کوئی ایسی ہے تو پھر اس سے بچے، ایسی عورت سے مہا بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل حسن و جمال دیکھنا ہی نہیں ہے، بھائی یہ بھی نہیں ہے، دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ہی پیمانہ نہ مقرر کریں کہ اس کا حسن جمال ہی ہو، باقی ساری چیز کو اگنور کر دیں، نہیں، باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھیں کہ وہ حسین بھی ہو، اچھی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو اگر، لیکن اس کو آخری اور پہلا اور آخری پیمانہ نہ بنائیں، لیکن اس کا حسن و جمال، قد و قامت، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ عورتوں میں بہترین وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کا حق مہر نہ تو اتنا زیادہ رکھا جائے کہ مرد اس کو لیے ایک بوجھ محسوس کرے، اور نہ بالکل ہی کم تر رکھا جائے کہ وہ عورت کی شان کے مطابق ہی نہ ہو۔ بہرحال لڑکی والوں کی طرف سے ہیوی حق مہر کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا خاندان میں نکاح کریں، ایسے خاندان میں رشتہ کریں۔ اور لڑکے والوں کی طرف سے بالکل ایسا بھی نہیں کہ وہ ان کی شان کے مطابق ہی نہ ہو۔ تو بھائی یہ دونوں چیزیں خیال رکھی جائیں۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ویسے تو نکاح کے بعد یہ اللہ کی مشیت مرضی ہوتی ہے، کسی کو اولاد دے یا نہ دے، لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے، ہوتی ہیں بے شمار، جنہیں وہ بانجھ ہوتی ہیں اور ڈاکٹر نے بتا دیتے ہیں کہ یہ بانجھ ہیں، ان کے ہاں کا اولاد اس وقت تو جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار ہے، تقریباً 20% بچیاں ہیں کہ جن کو اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور یہ جو نئی زندگی ہے نا، یہ نیا، اس کا ایک آپ پوچھیں یہ اسٹیٹسٹکس اور ڈاکٹر سے اگر پوچھ کر دیکھ لیں، یہ جو نیا ہم نے جس چیز کو کلچر کو قبول کیا تھا نا، اس کا یہ رزلٹ نکلا ہے۔ اس وقت تقریباً 20، یہ خود ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا، 20% ایسی لڑکیاں ہیں کہ جن کے ہاں اولاد ہونے کے کوئی چانس نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ، یہ کتنی پریشان کن بات ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے سٹائل کو، یہ روزانہ ریسٹورنٹ پر اور ہوٹلوں پر اور باہر جا جا کر کھانا کھانے، اور بہت سے ایسے جو نئی کلچر اور نئی تہذیب کو ہم نے اپنائے، اس کا منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ کئی ملکوں کا یہ نیشنل مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کی آبادی ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہو رہی ہے۔ ابھی کل اسٹیٹسٹکس آیا ہے، ابھی کل آپ پڑھیں، آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ کتنے برطانیہ کے شہر ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا فارنر کی آبادی یہاں کی مقامی آبادی سے بڑھ گئی ہے، یعنی جو یہاں میجارٹی میں لوگ تھے وہ منارٹی ہو گئے ہیں، اور جو منارٹی تھی وہ میجارٹی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ان کے ہاں اولادیں نہیں ہو رہی، ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ منارٹی بنتے جا رہے ہیں۔ کتنے ملکوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان ممالک میں بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے۔ تو بھائی اس کا ایک سبب یہ نئی تہذیب، یہ نیا کلچر، اور یہ جن چیزوں کو ہم نے دوڑ بھاگ کر جاتے ہیں نا، یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ اس کا پھل نکلا ہے۔ اس کا پھل یہ ہے کہ اب وہ قومیں اپنا وجود بھی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں کہ بھائی ہمارا جو وجود ہی مٹتا جا رہا ہے۔ اب پکڑنے کا کل اسٹیٹسٹکس آ گیا نا کہ کیا ہے، اور کتنے مذہب ہیں جو برطانیہ میں، یعنی کرسچینٹی کا میں پڑھ رہا تھا
کہ یہ کس قدر تیزی کے ساتھ ڈاؤن جا رہی ہے اور اسلام کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ تو مذہبی اعتبار سے ہے نا، تو یہ ان کا مثلاً یہ کرسچنوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے مذہب کا تحفظ کرے، اور یہ مسلمانوں کو بھی الحمدللہ مسلمانوں کی کوشش کا مطلب بہتر ہے ان کی نسبت، اور یہاں پر لا دینیت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ، اور یہ خطرناک پہچان جس کا کوئی مذہب نہیں، وہ تو پھر ظلم کے سارے پہاڑ ڈائیں گے نا اگر وہ میجارٹی میں ہو گئے۔ بہرحال وہ ایک تو الگ مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے پھر اس کی بہنیں باقی رشتہ داروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچی کے جو باقیوں کے ساتھ وہی مسئلہ یہ ہوگا۔ بہرحال ہوتا تو یہ شادی کے بعد ہی ہے، لیکن جو انڈیکیشن وغیرہ ہیں وہ تو اگر پتہ چل جائیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ پھر ایسی خاتون کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے کہ جس کے ہاں اولاد کی امید نہ ہو، کیونکہ نکاح کا ایک بنیادی مقصد اولاد بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اس عورت سے کرو کہ جو محبت کرنے والی ہو اور جس کے ہاں زیادہ بچے کے امکانات موجود ہوں۔ چھٹی یہ ہے کہ کنواری عورتوں سے شادی کرنا افضل ہے بنسبت وہ عورتیں کہ جو سیبہ ہیں، یعنی جن کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی ہے، یا جن کے شوہر جائے تو ہے، بات اگر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائے تو ہے، سیبہ سے بھی نکاح یعنی طلاق شدہ سے بھی نکاح کرنا چاہیے، اور جو بیچاری وڈو ہو گئی ہیں، جو بیوہ ہو گئی، ان سے نکاح کرنا چاہیے، لیکن افضل کیا؟ افضل یہ کہ کسی کنواری عورت سے شادی کی جائے۔ اور عورت کا یہ بھی نہیں کہ برادری بالکل آنکھیں بند کر کے نہیں، بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے رشتہ کسی اچھی برادری میں کرے، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اور کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو نسبی اعتبار سے کمزور لوگ ہوتے ہیں یا اخلاقی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، اور پھر یہی اخلاق آگے ان کے اولادوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں یہی آتا ہے جو اچھی برادریوں کے لوگ ہیں ان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے عموماً ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آخری بات یہ ہے کہ بہت قریب رشتہ دار نہ ہونا، یعنی بالکل قریب، اگرچہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے فرسٹ کزن وغیرہ، ویسے تو یہ جائز ہے، لیکن اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل یہی ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو، بالکل قریب کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ جیسے میں نے وارد کر دیا، بھائی چونکہ ہم کہتے ہیں یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، لہذا تو کر دیا میرے بہن کی بیٹی ہے، تو بھائی بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹیوں سے شادی کرنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے منفی اثرات بھی ہیں جو ائمہ نے لکھے، اور یہ میں نے نہیں لکھے، یہ سارے ائمہ نے لکھے ہیں، یہ آیتیں نہیں لکھے، یہ آیتیں کو ہزاروں سینکڑوں صدیوں پہلے لکھے ہوئے۔ یہ جو آج کل ایک مسئلہ جو سائنٹیفک آیا، یہ تو ابھی ان کی دریافت ہے نا، یہ پہلے سے بھی ہے۔ الادب الدین، آداب، کتاب ادب الدین و دنیا، یہ اس میں بھی مسئلہ ہے، یہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے، باقی ائمہ نے بھی لکھا ہے کہ جو کلوز کے رشتہ دار ہیں ان میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا ہٹ کر، تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں اب تو سائنٹیفک بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی جینز کا مسئلہ ہے، پھر وہ کمزور ہو جاتے ہیں، پھر اولادیں کمزور پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اسے ذہن پر کئی قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تو ابھی یہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ نے ایسے بہت صدیوں پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کلوز کے رشتہ دار ہیں، جواز اپنی جگہ پر ہے، لیکن پسندیدہ عمل کیا ہے، بہتر کیا ہے، چونکہ یہ درس تصوف ہو، مسائل کا یہ درس نہیں ہے، یہ درس تصوف ہے، یہاں دا بیسٹ کیا ہے، تو بیسٹ یہی ہے کہ کلوز کے رشتہ داری نہ ہو، دور کی ہو، یعنی فاس کزن نہ ہو، تھوڑے سے ہٹ کر رشتہ داروں میں سے کسی، یا بالکل اجنبی ہو یا تھوڑے سے ہٹ کر ہو، تو یہی افضل ہے۔ اور یہی علماء نے لکھا ہے، کیوں؟ فرمایا اس کے اثرات آگے آنے والی نسل پر پڑتے ہیں، تو چونکہ آنے والی نسلوں کا تحفظ بھی ضروری ہے، تو لہذا آنے والی نسلوں کو
ان کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ کلوز کے رشتہ داروں میں رشتے نہ کیے جائیں، تھوڑے سے کلوز سے جو قریب ترین رشتہ داری ہیں ان سے ہٹ کر تھوڑے سے دور کی رشتہ داری ہونی چاہیے، یا تو بالکل اجنبی ہو یا تھوڑے سے ہٹ کر ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔